کورونا کے سلسلے میں پاکستان میں صورتحال روز بروز مزید مخدوش اور تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن حکومت کے پاس کورونا سے نمٹنے کا جو حل اب تک سامنے آ سکا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کروا کر کورونا کے اس پھیلاؤ کو یا بہاؤ کو روکنے کی یا اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دو طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں پاکستان کے اندر، اور خیر یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مکمل لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے اگر معیشت کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا لوگوں کو کسی فاقے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن کورونا کی وبا کا پھیلنا قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ جو کہ وزیر اعظم کا اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی جماعت کا ہے اور کچھ اور لوگوں کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت اور پاکستانی سماج جتنا لاک ڈاؤن ہوا اس سے زیادہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر زیادہ حکومت نے سخت لاک ڈاؤن کیا تو پاکستان میں کرونا کی وجہ سے شاید اموات ہونا ہو، لیکن بھوک اور فاقوں اور ننگ کی وجہ سے اموات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم وزیر اعظم کے ایس او پی کے عمل درآمد کے اوپر بات کریں تو میں چاہوں گا ذرا پرائم منسٹر نے کل جب وہ پنجاب کے اور لاہور کے دورے پر تھے انہوں نے کیا کہا، سنوائیں ذرا۔ آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق، کن شرائط کے مطابق کریں۔ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان۔ اگر وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہی کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل ہے تو یہ تجویز اور یہ فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنہوں نے ایس او پیز کو راستہ اختیار کیا انہوں نے پھر کیسے ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا۔ رومانیہ جو کہ مشرقی یورپ کا ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے، رومانیہ کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے۔ رومانیہ میں 22,000 لوگ اب تک کورونا کا شکار اور 1410 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں کی طرح رومانیہ کی حکومت نے بھی لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا تھا اور صورتحال قابو میں آنے پر لاک ڈاؤن کو 15 مئی کو نرم کر دیا گیا اور اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کو نرم کرتے ہی حکومت نے اعلان کیا کہ لوگ سماجی فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے اور ماسک کا استعمال کریں گے۔ رومانیہ کے وزیر اعظم کا نام ہے لیودویک اوربان 2017 میں رومانیہ کی حکمران جماعت نیشنل لبرل پارٹی کے صدر بنے اور پھر نومبر 2019 میں انتخابات جیت کر رومانیہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ 25 مئی 2020 یعنی گزشتہ ماہ وزیر اعظم کی 57ویں سالگرہ تھی۔ ان کی سالگرہ منانے کے لیے وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر خارجہ، وزیر معیشت سمیت حکومت کے کچھ اور وزراء اکٹھے ہوئے۔ سالگرہ منانے کی یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ تصاویر منظر عام پر آئیں تو وزیر اعظم پر تنقید شروع ہو گئی، کیونکہ ان تصاویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر نہ صرف ماسک نہیں پہنے ہوئے بلکہ انہوں نے سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ تصاویر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے ساتھی کمرے میں سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، جبکہ 2016 میں رومانیہ میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ آپ بند عمارت کے اندر یا بند کمرے میں جہاں ایئر ٹائٹ ماحول ہو وہاں سگریٹ نہیں پی سکتے۔ وزیر اعظم کو کورونا کے ایس او پیز جو انہوں نے خود بنائے اور سگریٹ نوشی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 600 یوروز جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب اسے کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کے مخالف ہیں اور آپ کے پاس صرف واحد حل ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہی ہے تو پھر خدا را اس پر تو اس سختی سے عمل درآمد کروائیں جیسے رومانیہ میں ہوا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں آرمینیا سے۔ آرمینیا ترکی، جارجیا، ایران اور آذربائیجان میں گھرا ہوا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ آرمینیا میں 16,667 لوگ وائرس سے متاثر اور 269 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ آرمینیا کے آرمی چیف کے بیٹے کی شادی کی مختصر تقریب ان کے گھر پر ہوئی، جس تقریب میں کئی اعلیٰ شخصیات کے علاوہ پولیس کے سربراہ اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سربراہ بھی شریک تھے۔ یہ تقریب کورونا کے سلسلے میں جو ایس او پیز نافذ کیے گئے آرمینیا میں ان کی سرین خلاف ورزی تھی۔ آرمینیا کی حکومت نے اس طرح کی عوامی تقریبات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینین نے آرمی چیف، پولیس چیف اور نیشنل سیکیورٹی چیف کو معطل کر دیا۔
वज़ीर आज़म का कहना था कि इन शख्सियात ने एक बुरी मिसाल कौम के सामने रखी। ये तीनों शख्सियात मुल्क की आला तरीन शख्सियात हैं और इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि ये वबा पर काबू पाने के लिए जो हमने कवानीन बनाए उनका एहतराम करें। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना जो हैं वो खुद भी इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। तो अगर वज़ीर आज़म ने SOPs के ज़रिए से ही कोरोना की वबा के फैलाव को रोकना है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।